کہانی ہمدرد سماج پارٹ 3۔ اب جب کہانی کے مین کردار نے لوگوں کو سمجھایا کہ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی طرح سے مذہب کے اندر میں بگاڑ آتے چلے گئے، جب مذہب کے اندر میں لوگ عبادات تک محدود ہو گئے اور ہمدرد معاشرہ جو مذہب کا گول ہے، جو مقصد ہے، اسے چھوڑتے چلے گئے، تو مذہب ہوتے ہوئے بھی دنیا میں تباہی، بربادی، بے چینی عام ہوتے چلے گئے۔ انسانیت کی کتابوں سے بھی پڑھانے کے بعد جو ہمدرد معاشرہ بنانے کا جو اصول تھا وہ بھی نکلتے چلے گئے، تو دنیا میں تباہی، مصیبتیں عام ہوتے چلے گئیں۔ تو دوستوں، آپ نے 100 خاندان کو لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، ہمدرد بن کر رہنا ہے، اور آپ چاہے جس بھی مذہب کے ہوں، مذہب کے مقصد کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد آپ کا فرض ہے کہ اور 100 اسی طرح کے خاندان بنائیں اور 100 اسی طرح کے خاندان بنائیں۔ دوستوں، اسی میں آپ سب کی خوشحالی ہے اور کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی گاؤں کے اندر میں بہت سارے لوگ اپنے بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس اتنے گھر تھے، اتنے زمینیں تھے کہ ان کے پاس بہت سارے جانور بھی تھے، پالتو جانور جیسے کتا، جیسے شیر، اس طرح کے، اور ایک ایک جانور پہ 4 نوکر بھی لگے ہوئے تھے۔ تو جب یہ انسانیت اس گاؤں میں پھیلا تو وہاں سے لوگ اپنے زائد گھروں کو، زائد زمینوں کو اس علاقے کے غریبوں میں دیتے چلے گئے، اور جو بھیک مانگتے تھے ان کی بھی زندگی کو اوپر لائے، اوپر اٹھائے۔ یعنی جو بہت زیادہ امیر تھے انہوں نے اپنے زندگی کو مڈل لیول پہ لے کر کے آئے، اور جو زیادہ غریب تھے وہ اپنے زندگی کو بھی، ان کی زندگی بھی مڈل لیول تک ہوتے چلے گئے۔ اب حالات تو ہر کسی کے ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کبھی وہاں سال 10 سال بیتتے چلے گئے، کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ جو بے حد مڈل کلاس میں بھی ہے، ان کے خاندان کے افراد میں سے کوئی بہت زیادہ بیمار پڑ گیا، علاج میں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو گئی، ان کی زمینیں وغیرہ بکتے چلے گئے، تو ویسے لوگوں کو 100 خاندان اگر اپنے حصے کا 1% بھی اگر انہیں دیتے ہیں تو انہیں بے حساب مدد ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آپس میں مدد ہوتے چلے گئے، لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے چلے گئے۔ دوستوں، یہ ایک افسانہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سمری کے اوپر میں، اس کہانی کے اندر میں ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ دوستوں، اس دنیا میں جو بھی وقت ریلیجن کا وقت تھا، جو بھی مذہب کا وقت تھا، اس وقت کے اندر میں، اس اسکالرز کے زمانے میں لوگ خوشحال تھے، اور یہی خوشحالی ان کے ساتھ تھی، اور آپ اس مذہب کو مان رہے ہیں کیونکہ آپ اس دور میں مذہب کے ذریعے ہونے والے خوشحالی کو جان رہے ہیں، اور وہی خوشحالی آپ ابھی چاہ رہے ہیں۔ تو وہ خوشحالی کو آپ صرف عبادات کر کے، اپنے رب کو خوش کر کے خود کو تھکا رہے ہیں، لیکن آپ کو خوشحالی نہیں مل رہے ہیں ہزاروں سال سے۔ دوستو، اس دور میں دیکھیں کہ مذہب کیا کر رہے تھے، مذہبی رہنما کیا کر رہے تھے، مذہب کے ماننے والے لوگ کیا کر رہے تھے۔ ہمدرد معاشرہ بنائے ہوئے تھے، ہمدرد معاشرہ بنائے ہوئے تھے، ہمدرد معاشرہ بنائے ہوئے تھے۔ دوستوں، آج ہر گھر میں بچے بے حساب کوئی موبائل کے ذریعے عادتوں میں، یعنی نشے سے بڑھ کے عادتوں میں شمار ہے، کوئی نشے کی چیزوں کی وجہ سے عادتوں میں شمار ہیں، کوئی بے حساب غلط راستوں پہ چلے گئے ہیں۔ دنیا کے اندر میں انسانوں کی خرید فروخت ہو رہی ہے،
کبھی آپ کے اپنے بچوں کے بھی خرید فروخت ہوں گے۔ دنیا کے اندر میں ظلم بے حساب بڑھ گئے ہیں۔ ملکوں کے اندر میں ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو ایک دوسرے پر چلنے شروع ہو گئے تو تباہی عام، بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سیکیور نہیں ہے۔ ہر آدمی کسی وقت انسان لوٹتے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ اپنے بینکوں کو، آپ اپنے جمع پونجی کو، آپ اپنے مال کو سیکیور نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ہیکرز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے آپ دنیا کے ڈسپلے میں ہیں، آپ کسی وقت بھی ہیک کر لیے جا سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی برباد ہو سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی بھیانک بیماری میں آ کر کے آپ سیکنڈوں میں آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ اچانک سے آپ کے نوکری جا سکتے ہیں، اچانک سے کوئی بہت بڑا قدرتی آفات آئیں گے تو آپ بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ سیکیور ہوں، آپ ایک ایسا انشورنس آپ کا ہو جس کے ذریعے آپ ہمیشہ خوشحال رہیں۔ دوستوں، یہ خوشحالی آپ کے اپنے مذہب کے اندر میں ہے، اگر آپ ان پر پورا چلیں تو۔ دوستوں، میں کوئی اور باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ جس مذہب کے لیے آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، جس مذہب کے لیے آپ عبادتیں کرتے ہیں، جس مذہب کے لیے آپ بڑے بڑے عبادت گاہ بناتے ہیں، جس مذہب کے لیے آپ تکلیفیں جھیل جھیل کر کے عبادت کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں بے حساب تکلیفوں کو جھیل کر کے آپ جاتے ہیں، اسی مذہب میں کیا آپ تلاش کرتے ہیں؟ اپنی خوشحالی، اپنے بچوں کی خوشحالی، اپنے خاندان کی خوشحالی، لیکن وہ وہاں نہیں ہے، وہ ہے ہمدرد معاشرہ بنانے میں۔ آپ نے آج سے اپنے مذہب کے کتابوں کو خود سے پڑھنا ہے، خود سے سمجھنا ہے، خود سے اپنے اندر میں اس کو لانا ہے اور ایک ہمدرد معاشرہ بنانا ہے۔ دوستو، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، تو میری جب تک زندگی ہے میں تو سناتا رہوں گا، لیکن آپ لوگ کب جاگیں گے یہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ لوگ کو اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی کب فکر آئے گی، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا آپ سب کے حوالے ہے، اور اس کے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوستوں، آپ میں سے کوئی بھی شخص ہمدرد معاشرہ، اس کانسیپٹ کو، اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمدرد معاشرہ کے لیے اپنے گاؤں سے ہی لوگوں کو لیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے لوگوں کو کے بیچ میں شامل ہو۔ کوئی یہاں ہے، کوئی اس شہر کا ہے، کوئی اس ملک کا ہے، وہاں کے لوگوں کو مل کر کے 100 خاندان آپ اکٹھے ہو گئے، 100 لوگ آپ اکٹھے ہو جائیں، آپس میں بھائی بھائی بنے اور اس ہمدرد بنے، اور اس ہمدردی کو بنانے میں، اس ہمدرد معاشرہ کو بنانے میں آپ اپنے عبادت گاہوں سے، آپ اپنے مسجدوں سے، آپ اپنے مندروں سے، آپ اپنے چرچ وغیرہ سے، آپ اپنے گردوارہ سے، آپ کے عبادت گاہ تو اصل اسی کام کے لیے کہ وہاں پر کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ بیچارے ہیں، کتنے لوگ بے بس ہیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے۔ رب کو کیا ہے؟ رب کے پاس تو سب کچھ ہے۔ رب کے اصل اصول پر آپ چلیں گے تو آپ کے زندگی میں خوشحالی آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ پڑھیں آپ اپنے مذہب کی کتابیں، یہی تو لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، آپ کو اپنی باتوں کو اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ہم سے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ بے شک مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے عمران نعمان، اور میں ایک اسکالر ہوں۔ ورلڈ پیس اور ساری دنیا میں خوشحالی بحال کرنے کے لیے جو مذہب کے اصل اصول ہیں اس کو میں لوگوں کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔